دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ جب کسی ادنی چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اس ادنی چیز کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں علم یہ ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان ہے، جس انسان کی نسبت علم کے ساتھ ہو جائے، اللہ پاک علم کی وجہ سے اس انسان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ علم کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک گھڑی علم سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا دین علم حاصل کرنا مسلسل 3 مہینے روزہ رکھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے، ایک آیت کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک آیت سیکھ لینے پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک عابد کھڑے ہو کر کے 100 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ آپ کا ایک آیت سیکھ لینا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور علم کا ایک باب جس نے حاصل کر لیا، فرمایا 1000 رکعت نوافل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی 2 رکعت کی نماز عابد کی 70 رکعت کی نماز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ عالم پوری رات سو جائے، نیند پوری کرتے رہے، اور ایک عابد دوسری طرف کھڑے ہو کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھتا رہے، فرمایا عالم کا سو جانا اس عابد کی پوری رات عبادت کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، عالم کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی، شہید کے جسم سے نکلنے والا خون، ان دونوں کو تولا جائے گا۔ تولنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ پاک نے عالم کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ عالم کو جو مقام ملا ہے، یہ علم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں جو اپنے سینوں میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ علماء ہیں۔ علماء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مقام اللہ پاک نے علم کی وجہ سے دیا ہوا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ اسود غلام تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، دونوں آنکھوں سے نبینے اور پاؤں سے لنگڑے، اور ناک ایسے چہرے کے اوپر چپکی ہوئی تھی، کوئی دیکھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ تیار نہیں تھا۔ لیکن اپنے آقا کے پاس رہتے تھے، اپنے دین کے 3 حصے بنائے، ایک حصے میں آقا کی خدمت کرنا، دوسرے حصے میں عبادت، اور تیسرے حصے میں علم حاصل کرنا۔ اور علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ ایک دفعہ سلمان بن عبد الملک وقت کے بڑے بادشاہ کو کچھ مسائل کا سامنا ہوا، حج پر جانا تھا، تو کسی سے پوچھا کیا کرو؟ انہوں نے کہا وہی عطا بن ابی رباح یہاں پر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، آپ ان کے پاس جا کے دریافت کر لے۔ کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا آپ جائے، آپ کو پتہ چل جائے۔ جب سلمان بن عبد الملک وہاں آئے اور دیکھا کہ یہاں پر تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا میں تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ وہ اگر مسئلہ پوچھنا ہے اس لائن میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کہا میں تو بادشاہ ہوں۔ کہا آپ بادشاہ ہے یا گدھا ہے، فقیر ہے یا غلام ہے، جو بھی ہے، اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر جا کے مسئلہ پوچھ سکیں گے۔ اب سلمان بن عبد الملک لائن میں کھڑے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ایک ادھر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہو کر کے میں کیوں ذلیل ہو رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو دولت اس صاحب کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگرچہ یہ اسود غلام ہے لیکن جو نعمت جو دولت ان کے پاس ہے اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ جیسے بادشاہ کو لائن میں کھڑے کر کے ذلیل کروا دیا ہے۔ تو علم کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کے مقام اور مرتبے کو بدل دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو جس قدر علماء کی توہین کی جا رہی ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا تو بندہ خود بھی تھوڑا سا سوچ لیتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ عبد الکبیر رفاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے یہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ کے دوست نہیں، فرمایا کہ پھر یہ دعوے سے کہہ سکتا ہو کہ اگر علماء اللہ کے دوست نہیں تو پھر پوری کائنات میں اللہ پاک نے کسی دوست کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، پھر کوئی اور دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر یہ لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ عمر پالنپور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی برائی مت کرو، علماء کی برائی مت کرو اور ان کے ذات میں کوئی نقص تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی قسم آپ کی 10 نسلوں تک علماء پیدا نہیں ہوں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے جنازے پر بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جو دنیا والوں کو علماء کی یہ نعمت دی ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو علماء کی یہ نعمت عطا نہ فرماتے تو یہ دنیا والے خنزیر اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ انہیں کیا پتا دین کیا ہے، انہیں کیا پتا اللہ کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آج جو بھی ہمیں پہنچا ہے یا ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے انہیں علماء ان بری نشینیوں کے تو ہی برکات ہیں بھائی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء تو زمین کے اوپر آسمان کی ستاروں کی مانند ہے۔ وَإِذَا بَدَتْ لَهُمْ اهْتَدَوْا وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَخَيَّلُوا، ستارے جب نکلتے ہیں تو لوگ راستے پاتے ہیں، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو لوگ کڑے کڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس بات کا علم ان لوگوں کو بخوبی ہے جو سمندر اور صحراؤں میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ستارے جب چھپ جاتے ہیں تو لوگوں سے راستے کیسے خطا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں ہے علم، آج کل تو جدید دور ہے۔ جن لوگوں نے سمندر کے سفر کیے یا صحراؤں میں رات کے اندھیروں میں سفر کیے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ستارے جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو راستہ کیسے ملتا ہے۔ تو یہی مثال علماء کی ہے کہ علماء زمین پر آسمان کے اوپر ستاروں کی مانند ہے، یہ ہماری ایک بہتر رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ہم بگڑ جاتے ہیں لائن سے اتر جاتے ہیں یا ہاتھ سے پکڑ کر راستے پر چلا دیتے ہیں، بھائی یہ راستہ نہیں یہ راستہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج معاشرہ علماء سے اتنا کٹ چکا ہے کہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی علماء کے پاس نہیں جاتے۔ اتنی نفرت، یہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ سینے اس آگ سے، اس نفرت کی آگ سے کیسے بھر گئے؟ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس۔ اس بات کو یاد رکھیں، علماء کا معاشرے کے اندر مثال انسان کے وجود میں دل کی مانند ہے۔ انسان کے وجود سے دل نکال دے یہ سارا وجود مر جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے سے علماء کو نکال دو، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری نئی نسلیں کل اپنے والدین کو نہیں پہچان سکیں گے، انہیں کیا پتہ ہے والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔
اور علماء کے لیے تو چھپائے حشرات پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے بقا، ان کے وجود کے بقا کی دعائیں کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان علماء کا ان چھپائے حشرات کے اوپر کیا احسان ہے؟ ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے اس وقت تک اس کائنات پر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے یہی علماء تو ہیں، اس دین کے شمع کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنے والے یہی علماء تو ہیں۔ میں آپ کو 2-3 شرعی مسئلے بیان کر دیتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی عزیہ میں ایک فتویٰ ذکر کیا ہے، وہ ذرا سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احالت العلماء کفر، علماء کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اور جو آدمی کفر میں چلا جاتا ہے اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی۔ اس وقت جتنے بڑے بڑے افتاء میں بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس مسئلہ لے جائیں، وہ مسئلہ لکھ کر دیں گے، اور آخر میں جب حوالہ ذکر کریں گے شامی کا کریں گے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے شامی کے اندر فتویٰ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من جلس فوق العالم، جو آدمی عالم سے اوپر کر کے بیٹھ گیا، عالم سے بلند ہو کر کے بیٹھ گیا، ولو کان اہانتاً، اس کی نیت ہے کہ اس سے اس کی توہین ہو جائے، اس عالم کی توہین ہو جائے، کوئی بھی ایسا عمل کر لیا، اس عمل سے مراد اس عالم کی توہین ہو، فرمایا کہ طلقت امرأتہ، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ شامی کا فتویٰ ہے۔ اور یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب ایک عالم دین فوت ہوتا ہے تو اسلام میں دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ وہ دراڑیں اس وقت تک پور نہیں ہوتی جب تک اس عالم کے قائم مقام کوئی دوسرا عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی موت پر زمین میں فساد برپا ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پرندہ آتا ہے، یاسمین کے پھول لگے ہوئے ہیں، ایک ایک پھول کو چننا شروع کر دیا اور وہ پرندہ آسمان کی طرف غائب ہو گیا۔ تو کیا تعبیر ہے؟ حضرت فرمانے لگے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تعبیر ہے؟ ہاں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ شاید معاشرے کے اندر علماء کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ جب علماء کی قدر و قیمت ختم ہو جائے پھر اللہ پاک اس گلدستے کو اپنے پاس یک کے بعد دیگرے بلانا شروع فرما دیتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، وہ کیا ہے؟ یفرون من العلماء والفقہاء، لوگ علماء فقہاء سے دور بھاگیں گے، راستے تبدیل کریں گے۔ اور فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ علماء سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ عین قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ اور اس زمانے کے اندر لوگوں کے اوپر اللہ پاک 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ پہلا عذاب، حدیث سنا رہا ہوں، پہلا عذاب جو اللہ پاک مسلط فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائیں گے۔ ایسے ظالم ہوں گے، کوئی مرے، کوئی ڈوبے، کوئی جلے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا کون کس حال میں ہے، کوئی احساس نہیں ہوگا انہیں۔ ایسے حکمران مسلط ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ان کے کمائی سے، ان کے رزق سے برکت کو ختم فرما دیں گے۔ اگر ان کے پاس 50 لاکھ بھی ہیں وہ پھر بھی غریب ہے، وہ پھر بھی بھوکا ہوگا۔
اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ پاک عین موت کے وقت ایمان کی دولت سے محروم فرما کر کے اسے جہنم کے حوالے کریں گے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے کیا ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہمارے ساتھ؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ نظریہ جو بھی رکھتے ہیں رکھے، نظریہ جو بھی رکھتے ہیں رکھے، لیکن کسی عالم کی ذات پر تنقید مت کرے، اس سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔